اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنہ یوم القیامت یعنی ریحا. رواہ احمد و ابو داود و ابن ماجہ. حدیث پاک کی 3 بڑی کتابوں کا تذکرہ ہے، یہاں یہ حدیث موجود ہے. حدیث پاک کے راوی جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. حدیث پاک میں سب سے زیادہ روایت جناب ابو ہریرہ ہی کی ہے. یہ بالکل علم سیکھنے ہی کے لیے بیٹھ گئے تھے، پھر اللہ اس کے رسول نے ان کی خوب مدد کی. وہ سب سے زیادہ حدیث روایت کرنے والی ہے. وہ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس کسی نے ایسا علم حاصل کیا جس سے رضا الہی چاہی جاتی ہے، لیکن وہ اس کو نہیں سیکھ رہا ہے مگر اس لیے تاکہ دنیا کا ساز و سامان جمع کرے، ایسا آدمی جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے قیامت کے دن. عرفہ کا لفظ ہے، عرفہ کے معنی خوشبو کے یعنی ریحا. اصل میں جو دینی علوم ہیں وہ صرف رضائے الہی کے لیے ہیں. کوئی حافظ ہوا تو اس لیے ہوا حافظ قرآن کہ خدا راضی ہو جائے، اور کوئی عالم ہوا تو اس لیے ہوا کہ اللہ راضی ہو جائے اس سے. یہ علم بتاتا ہے کہ عقیدہ کیا ہے، ایمان کیا ہے، خدا کی معرفت کیسے حاصل کرتے ہیں، لوگ خدا تک کیسے پہنچتے ہیں، فرض کیا ہے، واجب کیا ہے، سنت مؤکدہ کیا ہے، سنت کیا ہے، نفل کیا ہے، مستحب کیا ہے، مباح کیا ہے، حرام کیا ہے، مکروہ تحریمی کیا ہے، مکروہ تنزیہی کیا ہے، اصاعت کیا ہے، خلاف اولا کیا ہے. یہ سب علم بتاتا ہے. بغیر علم کے یہ چیز حاصل نہیں. اب یہاں آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. ہم جہاں بیٹھے ہیں اس جگہ کو آپ کیا کہتے ہیں؟ ممبر. یہ ممبر ہے. اور جہاں سے ہم اٹھ کے آئے ہیں نماز پڑھا کے وہ محراب ہے. تو مسجد میں 2 جگہ ہیں، ممبر بھی ہے، محراب بھی ہے، اور دونوں کا 2 کام ہے. یہ ممبر اس لیے ہے کہ یہاں سے علم تقسیم کیا جائے، اس لیے خطبہ اسی پر. خطبہ کیا آواز ہے وہ، تو یہاں سے علم تقسیم ہونا چاہیے، اور جب علم دے چکے تب جا کے محراب میں سجدہ کرنا چاہیے. یہ اتنا ہی ضروری ہے ممبر جتنا محراب، لیکن لوگوں کو سمجھ نہیں ہے. یہ اتنا اہم ہے ممبر جہاں میں بیٹھا ہوں. جس وقت یہاں سے علم تقسیم ہو رہا ہو وہ جو اللہ اس کے رسول کا دیا ہوا ہے کتاب و سنت سے، تو کوئی بول نہیں سکتا خطبہ کے وقت. امام کے سوا کوئی نہیں بول سکتا. آرڈر ہے، چپ رہو، کان لگا کے سنو کیا کہا جا رہا ہے. بلکہ کوئی بول رہا ہے نہیں جانتا بیچارہ، تو آپ اس سے یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ چپ، آپ بھی نہیں کہہ سکتے. اور اگر آپ نے کہا چپ تو آپ نے بھی غلط کیا، کیونکہ آپ بھی تو بولے. حدیث پاک میں ہے اذا قلت انصت، جب آپ نے کسی بولنے والے سے کہا خطبہ کے دوران کہ چپ رہو جی، اور امام خطبہ دے رہا ہے، اس وقت آپ نے کہا تو آپ نے غلط کیا. اذا قلت انصت والامام یخطب فقد لغوت، آپ نے لغو کیا، غلط کر دیا. آپ کو بولنا نہیں چاہیے، بول نہیں سکتے. امام بولے، امام کو اختیار ہے. اتنا زبردست یہ علم ہے کہ آپ زور سے سانس بھی نہیں لے سکتے. لیکن اب نہ معلوم ہونے کی وجہ سے عجیب حالت ہے. کسی دیندار سے تو علم سیکھا نہیں، ادھر ادھر سے کہیں سے کچھ معلوم کر لیا اوپر سے، کسی کو چپ بھی نہیں کرا سکتا. اسی لیے جب یہاں عرب ائمہ تھے، اسماعیل حبیب میں عرب امام تھا، منارہ میں عرب امام تھا، زکریا میں عرب امام تھا، حمیدیہ میں عرب امام تھا.
پہلے سب عرب امام تھے، بلکہ مؤذن بھی عرب تھے. جب میں آیا تو ہمارے ہاں امام تو عرب نہیں تھا، ورنہ میں کیوں آتا، لیکن مؤذن امام تھا، عرب تھا. جب وہ پڑھتا تھا عرب امام بغیر مائک کے پڑھتا تھا مینارے سے اذان، تو معلوم ہوتا تھا کہ اس کے سامنے مائک ہے. اور جب دعا کوئی یہاں مسجد کے اندر پہلی صف سے وہ پڑھتا تھا، سمجھے، تو آپ سنتے رہیے، بہت عمدہ لب و لہجہ عرب تھا، قریشی تھا. جس وقت پوری مسجد جھومتی تھی جب وہ پڑھتا تھا عرب امام. تو عرب امام جب میں یہاں ممبر پر چڑھتا تھا تو عصا لے کے کھڑا ہوتا تھا. یہ عصا یہی جو مجھے دیتے ہیں بعد میں، وہ مانگی لے کے کھڑا ہوتا تھا. اور ایک حدیث پڑھتا تھا پہلے، اذا صعد الامام علی المنبر فلا يتكلمن احدكم ومن تكلم فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له اسمعوا وانصتوا واطیعوا رحمکم اللہ. اتنا پڑھ لیتا تھا، پھر عصا ہمارے حوالے کرتا تھا. اس حدیث پاک کے معنی یہ ہے کہ جب امام ممبر پر آ جائے تو تم میں سے کوئی کچھ نہ بولے، صرف امام بولے. امام اس لیے ہے کہ وہ بولے، مقتدی اس لیے ہے کہ خاموش رہے. فلا يتكلمن، ہرگز نہ بولے کوئی، نون تاکید کا. اور جو بولا اس نے لغو کام کیا، غلط کام کیا، اور جس نے لغو کام کیا اس کا جمعہ نہیں ہوا. دیکھا کتنا خطرناک ہے معاملہ، اس کا جمعہ نہیں، فلا جمعہ تھا. چپ، اسمعوا، سنو کان لگا کے، وانصتوا، چپ رہو، واطیعوا، جو کہہ رہا امام اس کی پیروی کرو، اللہ تو کر رہے ہیں. اس کے بعد پھر عصا دیا جاتا تھا. مینارہ میں بھی اس کو پڑھتے ہیں، لیکن آدھا ادھورا ہی پڑھتے ہیں، پورا نہیں پڑھ پاتے. مینارہ میں بھی پڑھتے ہیں اس حدیث کو جو پڑھ رہا ہوں، ہمارے یہاں نہیں پڑھ گیا، لیکن آدھا ادھورا پورا نہیں پڑھ پا رہے ہیں بیچارے، جتنا یاد اتنا پڑھ لیتے ہیں. تو یہاں سے علم بٹتا ہے ممبر سے، اور محراب میں اس علم پر عمل ہوتا ہے. علم ہی نہیں ہوگا تو کیا عمل خاک کریں گے؟ کوئی اوپر اوپر کی چند چیزیں لے کر کے اپنی خوش فہمی میں مبتلا کریں گے. علم ہی علم ضروری ہے، اور علم ایسا ہو جو خدا تک پہنچا دے. یہ علم جو دینی علم ہے یہ خدا تک پہنچا دیتا ہے. یہیں سے میں یہ کہنا چاہوں گا، جو علم اس شان کا ہے کہ خدا تک پہنچ جائے، کیا بندوں تک آپ نہیں پہنچیں گے؟ کیا بندے بہت دور ہیں؟ کیوں نہیں پہنچے؟ جو خدا تک پہنچا دیتا ہے وہ بندوں تک نہیں پہنچا پائے گا. تو جو بڑے ہیں ان کا خوب ادب آپ کریں جو ممکن ہو، اور جو چھوٹے ہیں ان کو خوب آپ پیار کریں. حضور فرماتے تھے لیسا منا، وہ ہمارا نہیں ہے، ولم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کا ادب و احترام نہ کرے وہ ہمارا نہیں. حضور نے نہ کہہ دیا آپ گھومتے پھرو، پینٹ پہن کے گھومو، ایک شرٹ پہن لو گھومو، کچھ فائدہ نہیں گھومو. حضور نے نہ کہہ دیا. دین چاہتا ہے بڑوں کا ادب ہوتا ہے، اور ادب و احترام سے جتنا قریب ہوں گے بڑوں کے، آپ کے اندر جو ہے علم اپنا زیادہ کام کر سکے گا. اور جتنا بچوں کو زیادہ پیار دیں گے، یہ نہیں صرف اپنے بچوں کو، اپنے بچوں کو تو سبھی چاہتے ہیں، کوئی بھی بچہ ہو. حضور بچوں کو کتنا پیار کرتے تھے میں بتاؤں آپ کو. حضور نماز پڑھاتے رہتے تھے، اور دوران نماز کوئی بچہ اگر رونے لگتا تو حضور نماز مختصر کر دیتے. کوئی بچہ، اس لیے کہ جب بچہ روتا ہے تو ماں کو تکلیف ہوتی ہے، وہ نماز میں ہے ماں، لہٰذا حضور نماز اس بچے کے رونے سے مختصر کر دیتے. دیکھا کبھی کبھی حضور سجدے میں جاتے ہو، حسنین کریمین کی عمر چھوٹی تھی، آپ کے آگے کاندھے پہ بیٹھ جاتے سجدے میں، تو آپ سر نہیں اٹھاتے تھے کہ کہیں گر نہ جائے، یہاں تک کہ اتر جاتے تھے، سجدہ دراز کر دیتے تھے. دیکھا آپ نے؟ یہاں تو چلا کے کہیں کہ میری نماز خراب کر دی. کیا خراب کر دی؟ بچہ تو یہ اب کیا جانو کہ نماز کیا ہے؟ وہ بچہ ہے، وہ بوڑھا نہیں ہے، جوان نہیں ہے، وہ کیا جانے گے؟ حضور نماز سجدہ دراز کر دیتے تھے. اور بتاؤ، اسی علم کی بات ہے، حضور ممبر سے علم بانٹ رہے تھے، اور حسنین لڑکھڑاتے ہوئے پاؤں سے سرکار کی طرف بڑھے، اور حضور ممبر کو خطبہ دے رہے ہیں. ڈر تھا کہ گر جائیں، وہ گر پڑے، وہ بہت کم عمر تھی، تو حضور نے ممبر سے اتر کے انہیں گود میں اٹھا دیا. کیا ممبر سے اتر؟ دیکھو یہ پیار ہے. بچہ بچہ ہے، سیکھو بابا. کسی کا بھی بچہ ہو، شاہ کا بچہ ہو یا فقیر کا بچہ، بچہ بچہ ہے، کچھ سیکھا ہی نہیں ہے. تو سجدہ کر کے ایسے حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے سلام پڑھے، چل سمجھے، سب ہو گئے. علم ہی نہیں ہے آپ کے پاس، چھک مارتے ہیں، سیکھا کچھ نہیں، بڑے مؤدب بنتے ہیں، بے ادب ہیں، غصہ خیل لوگ، جانتے ہی نہیں کہ علم کیا شے ہے، علم کیا نہیں سکھاتا. ایک بار حضور عیدگاہ تشریف لے جا رہے تھے. اب حضور کو خطبہ بھی دینا ہے، نماز عید بھی پڑھانی ہے. سب بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ خوشی خوشی عیدگاہ کی طرف بڑھ رہے تھے. عیدگاہ کی نماز میدان میں ہونی چاہیے،
اسی میں کوئی بچہ بیٹھا رو رہا. اب حضور کیسے گزرے وہاں سے؟ بچے کو اس سے پوچھا بیٹے کاہے کو رو رہے ہو؟ کہا سب لوگ اپنے ماں باپ کے ساتھ عیدگاہ کی طرف پڑھ رہے ہیں، میرا بھی باپ ہوتا تو مجھے لے جاتا، وہ شہید ہو گیا فلاں جنگ میں. بس یہ کہنا ہی تھا. اس بچے کو حضور نے ساتھ میں لے لیا، واپس لوٹے، عیدگاہ کی طرف نہیں گئے، گھر کی طرف. اور کہا کہ تجھے اچھا نہیں لگتا ہے کہ فاطمہ تیری ماں ہو جائے، حسن حسین تیرے بھائی ہو جائیں اور میں باپ ہو جاؤں؟ اچھا نہیں. اور کہا اس کو اچھے کپڑے پہناؤ سب، اور میں اس کی انگلی پکڑ کے میں چلتا ہوں. آپ کیا یہ دین ہے آپ کا؟ یہ دین ہے یہاں صاحب؟ اندھا دھند چل رہی ہے، اندھیر نگری چوپٹ راج، بات دین کی کر رہے ہیں. پھر جو بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ جا رہے تھے انہوں نے عرض کی کہ میرا باپ بھی شہید ہو گیا ہوتا تو اچھا حضور انگلی پکڑ کے چلتے. یہ دین ہے میاں؟ پتا ہے نہیں دین کا، دین پہ عمل کرنے آئے ہیں. دو چار ابھی ٹھیک سے سبحان ربی اللہ کہنا نہیں آیا، اور یہ بھی نہیں معلوم کہ کہاں تک کہا جاتا ہے. کچھ نہیں، مست ہے، گھومو. پیسہ جمع کرنا اور ہے، علم جمع کرنا اور ہے. بچوں کو پیار کرو. وہ بچے سے آرزو کرنے لگے کہ میرا باپ شہید ہو گیا ہوتا تو اچھا ہوتا. حضور کی انگلی پکڑ کے، اور حضور جس کی انگلی پکڑنے نجات ہو ہی گئی ہے. یہ دنیا تو بنی گئی، اس کی آخرت نجات ہوتی. اس لیے کہ اللہ والوں کی شان سے یہ ہے کہ جلدی سے کسی کا ہاتھ چھوڑتے نہیں ہیں. یہ اور بات ہے، کوئی چھوڑا لے الگ بات ہے، وہ نہیں چھوڑتے ہیں. کوئی ادھر ادھر بھاگ جائے چلا جائے وہ الگ بات، وہ نہیں چھوڑتے ہیں. اور کبھی بدگمانی اس کے لیے نہیں کرتا، چلو جانے. تو یہاں اس حدیث میں حضور نے فرمایا کہ وہ علم جس سے صرف رضا الہی چاہی جاتی ہے، صرف خدا کی مرضی، تیری مرضی کیا ہے، اس کو صرف اس کی مرضی کے لیے حاصل کرو. یہ دینی علوم اسی لیے ہے، اسی لیے اس کا بدلہ نہیں چاہا جاتا. اور جو امام بھی جو ہیں چونکہ وقت دیا ہے، وہ وقت کی قیمت ہے، نماز کی قیمت کوئی نہیں ادا کر سکتا. یہ سمجھ لینا، چونکہ وقت دیا ہے، آپ نے ان کا وقت روک لیا ہے جس میں وہ کماتے کھاتے، وہ آپ سے وقت کا پیسہ ہے، نماز روزے کا پیسہ نہیں ہے. ایک سجدے کی قیمت کوئی نہیں ادا کر سکتا جو سجدہ مقبول ہے. کیا دے گا؟ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے ایسے تھوڑے کہہ دیا ہے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. آئی بات سمجھ؟ بابا تو اللہ کی رضا کے لیے یہ علم پڑھا جائے اور پھر پڑھایا جائے، سیکھا جائے اور سکھایا جائے. پھر جس علم سے خدا کی راہ آسان ہو گئی، دنیا کی راہ کیا مشکل ہے. جب یہ راہ طے کر لیتا کوئی تو کوئی مقام اس سے رہ نہیں جاتا. اب آپ کو میں کیا بتاؤں، یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے پہلے تو مارا پیٹا، مار ڈالنے والے تھے، لیکن انہی میں سے ایک نے، یہودا نے کہا کہ نہیں، بھائی کو مارو نہیں، اگر ایسا ہی ہے تو اس کو کسی اندھے کنویں میں ڈال دو، کوئی قافلہ آ جائے نکال کے چلا جائے گا. تو پہلے تو مارا پیٹا اور کھانا پینا بھی کچھ نہیں دیا اور اندھے کنویں میں لے جا کے ڈال دیا. اور جب قافلہ آیا اس نے نکال لیا یوسف کو، تو بھاگ کے آئے، کہنے لگے ہمارا غلام یہ بھاگ گیا تھا. تو اس نے کہا اس کو بیچتے ہو؟ ہاں بیچتے ہیں. تو چند کھوٹے سکوں کے بدلے بیچ دی. بھائی یہ برادر فروشی ہے، آج بھی برادر فروشی چل رہی، بھائی کو بھائی بیچ رہا ہے. دیکھ لینا آبادی میں یہ کلمہ گو آپ کے بھائی تو ہیں، بھائی کو بھائی بیچ رہا ہے، برادر فروشی چل رہی، بہت پرانی رسم. یوسف جیسے بھائی کو بیٹا لگا، اور قرآن سے بیان کرتا ہے وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. انہوں نے بیچ دیا، شرا ہو باؤ ہو، چند کھوٹے سکوں کے بدلے میں. اور اس میں وہ بے پرواہ، انہیں کیا معلوم کہ یوسف کتنے قیمتی ہے، بیچ بھی ڈالا چند کھوٹے دے. یہ وہ یوسف ہیں. یہاں تو بھائیوں نے بیچا، پھر قافلے لے جا کے مصر میں بیچا. ایک بار نہیں، دو بار. یہ اللہ والوں کی چاند دیکھ. وہ قافلے والے نے بھی، لیکن وہ جانتا تھا یہ بہت قیمتی مال ہے، اس نے اتنی قیمت لگا دی کہ اچھے اچھے تاجر بھاگ گئے. لیکن عزیز مصر اس نے کہا جو بھی قیمت ہوگی میں تو خریدوں. ایک بڑھیا بھی خریدنے آئی تھی، یوسف کو ایک بڑھیا بھی خریدنے آئی. لوگوں نے کہا بڑی بھی آپ کیسے تشریف لائی ہیں؟ آپ سنا کہ بہت خوبصورت بچہ جو ہے بک رہا ہے. اور میں نے کہا چلو ہم بھی خریداروں میں آ جائیں. کہا آپ کو معلوم ہے کہ آپ خرید سکتے ہیں؟ مجھے معلوم ہے میں نہیں خرید سکوں گا. اچھے اچھے تاجر بھاگ گئے، نہیں کھڑے، اتنی قیمت ہے. کہا پھر بھی آپ آئیں؟ کہاں پھر بھی میں. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ یوسف کے خریداروں میں میرا نام تو آئے گا. ذرا عقیدت دیکھیے، دیکھا یہ علم ہے، یہ علم بتاتا ہے میرا نام تو آ جائے گا خریداروں کہ میں بھی تھی، نہیں خرید پائے. اس نے خرید. دو بار بھائیوں نے بیچا، نہیں سمجھتے تھے. لیکن وہی یوسف جو دو بار جو ہے جن کو بیچا گیا اس دنیا میں، عزیز مصر ہو گئے، مصر کے پائے تخت پر آ گئے. آپ سوچئے کیسے پہنچ گئے پائے تخت تک، اپنی پاکیزگی اتار.
جیسے آج بےمانی کی وجہ سے کچھ لوگ تخت تو بیٹھے ہوئے ہیں دنیا والے، صرف بےمانی کر کے، فراڈ کر کے، 420 کر کے، خرید و فروخت کر کے، ہیرا پھیری کر کے. اسی طرح سے اللہ والے نیکی کی راہ سے گئے. دو طریقے ہیں پائے تخت تک پہنچنے میں. ایک وہ طریقہ ہے جہاں سوائے سچائی کے کچھ نہیں ہے، وہ سچے صحیح معنوں میں تخت پر بیٹھنے کا ہے، لیکن وہ بہت کم ہوتے ہیں. صرف سچائی کی راہ سے پہنچ گئے وہ. طے بھی شبتی رہ درخشیدن برقی ماں بے خبراں منتظر شمع چراغے. یہ راستہ جو ہے پلک چھپکنے میں طے ہوتا ہے. ہم لوگ کہتے ہیں چراغ لاؤ، بتی لاؤ، یہ لاؤ، کچھ نہیں. کہاں قید خانہ جس میں یوسف تھے اور کہاں پہ پائے تخت میں پہنچ گئے. کہاں سچائی کے راہ. یہاں آنکھوں میں دھول جھونک کر کے کوشش کی جاتی ہے پہنچنے کی، ہیرا پھیری کر کے، خرید فروخت کر کے. اللہ کی پناہ اس سے. تو وہ قدر نہیں کر پائے. وہ اپنے علم کے ذریعے سے. علم کیا تھا؟ بادشاہ نے خواب دیکھا تھا. جتنے علم والے تھے بادشاہ کے دربار کو اس کی تعبیر بتا نہیں سکا تھا، اور اس کو ادغاث اعلام کہہ دیا کہ یہ خواب ہائے پریشان ہے. لیکن حضرت یوسف نے بتا دی اس کی تعبیر، اور بادشاہ کی سمجھ میں آیا کہ بالکل صحیح تعبیر بتائی. تعبیر بھی کیسی بتائی اس خواب کے بادشاہ کی کہ دیکھو 7 سال خوب بارش ہوگی مصر میں، اور خوب فصل اگے گی، اور 7 سال قحط ہوگا، کچھ پیدا نہیں ہوگا. پھر جا کے 15 سال پر بارش آئے گی. 15 سال بعد آنے والی بارش کی یوسف علیہ السلام دیکھ رہے ہیں، اور یہ کہتے ہیں حضور کا علم نہیں ہے، پاگل لوگ ہیں، سیڑھی سودا، یہ خپتی ہیں، جنونی ہیں، ماری کھولی آئی ہے، ان کو کچھ پتہ نہیں. 15 سال آنے والی بارش کو دیکھ لیا اس خواب. اب 15 سال بعد بارش آئے گی. 7 سال پہلے بارش ہوگی، پھر 7 سال قحط رہے گا، پھر 15 سال ہو ہی گئے، 7 دن 14 ہو گئے، 15 سال کے بعد بارش. دیکھا خوش ہو گئے بادشاہ. اس علم سے متاثر ہو کے کہا کون سا درجہ آپ کو چاہیے؟ بادشاہ نے کام کو خزانے کے اوپر رکھ دیجئے تاکہ میں اس کی حفاظت کروں. خزانے پر بہت ایماندار آدمی چاہیے. بے ایمان ہوگا تو سب لوٹ کے کھا جائے گا، خود ہی لوٹے گا اور لٹا دے گا کہ لے کے بھاگ جاؤ، اور پھر اس کو کبھی پکڑے گا نہیں. یہ سب یہی سب تو چل رہا ہے. یہ حکومت آج ہماری، بھاگو، لے کے بھاگو، ہم مدد کرو. لا حول ولا قوت اجعلنی علی خزائن الارض. فرمایا زمین کے خزانوں پر مجھے رکھ دیجیے. اب پتا چلا کہ یہ معصوم کی جگہ ہے وزیر خزانہ ہونا، کسی ارے گہرے کی جگہ نہیں ہے. تب خزانے کی حفاظت ہوگی، ورنہ بینک دیوالیہ ہو جائے گا، ملک دیوالیہ ہو جائے گا. اس میں ملک کی خیر نہیں ہے. اور یہ بہت بڑا امتحان بھی ہے. وزیر خزانہ ہو کے جانتے ہو کیا کیا آپ نے؟ آپ کا چہرہ پیلا پڑ گیا تھا. حسن یوسف تو مشہور، آدھا حسن دنیا کو نہیں دے دیا گیا تھا. لوگوں نے کہا آپ وزیر خزانہ ہو، کھاتے پیتے نا چہرہ پیلا پڑ گیا آپ کا. ضرور کہا میں اس ڈر سے ٹھیک سے نہیں کھاتا ہوں کہ میری آیا میں سے کوئی بھوکا نہ ہو. آیا یہ اللہ والوں کی شان ہے. یہاں آپ نے کہا چاہے سب کسان مر جاتے کیا پڑھیے انا للہ و انا الیہ راجعون، تو پھر بھی کوئی ڈپلی بجانے والے بجا ہی رہے ہیں. ان کا پیٹ تو بھرا ہے. اللہ کی پناہ ان سے. ڈپلی بجانے واہ واہ کرنے والے 700 کسان مار ڈالے. ایک دن ان کو نہیں بیٹھنے دینا چاہیے تھا روڈ پر. آپ کو کیا تکلیف ہے؟ ہم آ گئے آپ کے پاس. ایسے نیند آئی آپ کو؟ انسان اتنی تکلیف نہ ہو. یہ حکومت ہے اللہ کی پناہ. اسی کا چرچا ہے، اسی کی واہ واہ ہے. بس کچھ لوگ اسی پر ہندو مسلم تو کر رہے ہیں، جنہ کا نام تو لے رہے ہیں، ہندوستان اور پاکستان تو کر رہے ہیں. اب کچھ نہیں ملا تو کہا چلو نقاب حجاب ہی لے لے. کسی طرح سے بانٹے لوگوں کو. تمہارے ڈر کے کھاتے نہیں تھے ٹھیک سے. وزیر خزانہ ہو کے، اور وہی بھائی جنہوں نے مارا تھا، پیٹا تھا، کنویں میں ڈالا تھا، جب غلہ لینے کے لیے آئے یوسف کے پاس تو انہیں غلہ دے دیا، اور جو پیسہ انہوں نے دیا تھا چپ چاپ انہیں کے گلے میں ڈال دیا. بھائی سے کیا پیسہ لیتے؟ دیکھ رہے ہیں یہ اللہ والوں کی شان. یہ علم سکھاتا ہے بھائی سمجھ میں، جو علم ہم لے کے بیٹھے ہیں. اگر اتنا حوصلہ ہو تو کہہ دو یہ پڑھو، اور نہیں تو جا کر کے روزی روٹی سے جو علم جڑا ہے اس کو حاصل کرو. اگر یہ دیکھتے یوسف علیہ السلام تو کہاں عزیز مصر ہوتے. یہ سمجھتے ہیں کہ چیٹنگ کر کے، بےایمانی کر کے، دھوکہ دھڑی کر کے، 420 کر کے، فریب کر کے، خرید و فروخت کر کے ہی لوگ تک تو ہرگز نہیں سچائی کے. خواجہ نے کیا کیا تھا؟ آج سب شاہوں کے شاہ ہیں. خواجہ غوث نے کیا کیا تھا؟ تمام شاہوں کو جب خط لکھتے تھے ہاتھ ان کے کانپتے تھے. صحیح معنوں میں اللہ والے ہیں. اور اگر کہو شاہوں میں کہ سچوں میں کوئی شاہ تو حضرت سلیمان کی حکومت پوری دنیا پہ تھی، سکندر ذوالقرنین کی پوری دنیا پہ تھی. اگر تو کافر حکمراں ہوئے، بخت نصر ہوا، نمرود ہوا، ان کی پوری دنیا کو حکومت تھی. تو یہ بھی تھے. آج 55 مسلم ممالک ان کو غلامی سے فرصت نہیں، کیا کریں گے؟ نہ انہیں ٹھیک سے اسلام کی خبر ہے، نہ انہیں ٹھیک سے مسلمان کی خبر ہے. بس وہ اپنا تخت و تاج بچانے میں لگے ہیں. اللہ رحم کرے ہمارے اوپر، ان کے اوپر، سارے جہان پر رحم کرے. وہ رب العالمین ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.